نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث ہے کہ الجنۃ ثلاثۃ اصناف، جنوں کی بیسیکلی تین قسمیں ہیں، تین طرح کے ہوتے ہیں آپ کہہ لیجئے۔ پہلی قسم ہے وہ فصنف یطیر فی الہواء، پہلی قسم وہ ہے جو ہواؤں میں اڑ سکتے ہیں، پرندوں کی طرح ہواؤں میں اڑتے ہیں۔ وصنف حیات وکلاب، اور کچھ دوسری قسم ایسی ہیں کہ جو کسی سانپ کی شکل میں آ جاتے ہیں، کسی کتے کی شکل میں آ جاتے ہیں۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ راہ چلتے ہوئے آپ کو کوئی ڈوگی نظر آئے تو آپ کہیں وہ جن نہیں ہے، نہیں، یہ روپ دھار سکتے ہیں، یہ بات کی جا رہی ہے۔ اور تیسری قسم وہ ہے وصنف یحلون ویذعنون، کہ ان کا پورا ایک کنبہ قبیلہ ہوتا ہے، پورا خاندان ہوتا ہے، ان کے اندر بھی شادی بیاہ اور دیگر معاملات ہوتے ہیں، اور یہ ہے کہ ان کے بھی پوتے پوتیاں نواسے پورا خاندان ہوتا ہے، کبھی یہاں پہ شفٹ ہوئے کبھی وہاں پہ شفٹ ہوئے۔ یہ تیسری قسم بیان کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں کی۔ اور لیکن ایک بات یہاں پہ یاد رکھیے گا، یہ جن جو ہے وہ ان کی جو اصلی حالت ہے، اصلی روپ آج تک کسی نے نہیں دیکھا۔ اگر کوئی کہتا ہے نا میں نے جن دیکھا، جھوٹ بولتا ہے، فراڈی ہے۔ جن اصلی روپ میں کسی کو نظر نہیں آ سکتے۔ ہاں اگر نظر آئیں گے کسی انسان کی شکل میں ہو جائیں گے، کسی جانور کی شکل میں ہو سکتے ہیں۔ اصلی روپ کیا ہے جنوں کا کوئی نہیں جانتا۔ اور پھر یہ ہے کہ جو ہم نے تصویریں بنائی ہوئی ہیں سارے ہمارے تصورات ہیں، بڑی ڈراؤنی قسم کی شکلیں بنائی ہوتی ہیں کہ یہ جن ایسے ہوتا ہے، نہیں، ہو سکتا ہے جن ہم سے بھی زیادہ خوبصورت ہوں، ہم سے زیادہ اچھے ہوں، ہاں یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے نا۔ ان کا اصلی روپ آج تک کسی نے نہیں دیکھا، ہمیں دیکھ سکتے ہیں، ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 27 میں اللہ کہتے ہیں انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، وہ اور تم ان کا سارا کنبہ قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ یعنی ہم جنوں کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن یہ ہے کہ وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں۔ اور بیسیکلی عربک لینگویج کے اعتبار سے جن عربی زبان میں ایسی چیز کو کہتے ہیں جو انویزیبل ہوتی ہے، جو نظر نہیں آتی، جو نظروں سے اوجھل ہوتی ہے۔ اس لیے تو آج لوگ جنوں کو مانتے نہیں، کہتے کچھ نہیں ہوتا، بھائی کون سے نظر آتے ہیں، اسی وجہ سے لوگ مانتے نہیں ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت اس اعتبار سے بھی ہے کہ جن ہم سے چھپے ہوئے مخفی ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو جن اللہ نے مخفی رکھے ہیں یہ اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے، اس لیے کہ جن جو ہے وہ اس طرح ہمیں چلتے پھرتے نظر آ رہے ہوں تو جینا مشکل ہو جائے، جینا مشکل ہو جائے، کیونکہ جنوں کی آبادی انسانوں سے کہیں زیادہ ہے، وہ تو جینا مشکل ہو جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پہ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے وائرسز ہوتے ہیں، بیکٹیریاز ہوتے ہیں، یہ آپ کے ہاتھ پہ یہ مائکروسکوپ سے نظر آتے ہیں، جراثیم وغیرہ، لیکن یہ ہے کہ عام طور پہ نظر نہیں آتے کہ یہاں کوئی جراثیم ہے، یہاں ہاتھ پہ لگے ہوئے، کہیں پہ لگے ہوئے ہیں۔ تو اگر نظر آنے لگ جائے تو کیا بنے، ہر وقت جو ہے انسان ڈرا رہے، سہما رہے۔ اس لیے یہ اللہ نے جو مخفی رکھا نا، اس میں بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی جو ہے کرم نوازی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ مختلف جانوروں کو نظر آتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے۔ نبی اسلام کی حدیث سے آپ نے فرمایا اذا سمعتم نہیق الحمار فتعوذوا باللہ من الشیطان، جب تم گدھے کی آواز سنو تو شیطان کی پناہ طلب کیا کرو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرو۔ کیوں؟ فإنہ رأى شیطانا، کیونکہ گدھا جب بھی بولتا ہے اس نے کیا کسی جن کو دیکھ لیا ہوتا ہے یا کسی شیطان کو دیکھ لیا ہوتا ہے، یعنی ان کو نظر آتے ہیں، مختلف جانوروں کو نظر آتے ہیں، ہم انسانوں کو نظر نہیں آتے۔